आखिरी बंदे ने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि मार्केट क्लोज होने तक कितने बंदे निकले होंगे बेस पे, डेली सुबह क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है ना। अगर इस चीज को समझ जाएं और इसी को अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, कोई वॉल्यूम है, आईसीटी फलान फलान जो भी है वट, उस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें प्रैक्टिकल ट्रेड में, तो आपके लिए फायदेमंद है। आपने देखा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज जो मैं ना जिस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपने ना गौर से देखना है। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये लाइनें हैं येलो कलर की आपको नजर आ रही, ठीक है ना। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक दिन की मूव है, कि मतलब एक दिन में जितनी मूव होती है ना, 23-24 कैंडलें बनती हैं, ये उसकी मूव है। मतलब सुबह मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, क्योंकि गोल्ड की मार्केट है ना, वो 1 घंटा जो है ना वो बंद रहती है, आई थिंक 2 से 3 इन दिनों में। आई थिंक कि बाकी जो करेंसी पेयर है वो 24 घंटे चलते हैं, 24 5, ये भी 5 है, लेकिन 1 घंटा गोल्ड की मार्केट बंद रहती है। अभी देखो, एक सोचने वाली चीज है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ से मार्केट ओपन होती है सुबह, और फर्ज करो यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, ठीक है। और ये कोई भी दिन हो सकता है, फर्ज कर लो इसको मंडे मान लेते हैं कि ये मंडे का दिन था फॉर एग्जाम्पल। आई थिंक ये था भी मंडे। अच्छा, ये मंडे का दिन है। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि जो लोग, जो ट्रेडें एक्टिवेट हुई हैं, या जो बैंक इन्वॉल्व हुए, स्मार्ट मनी जिसे बोलते हैं, कोई भी मतलब जो जिस तरह से आपने समझा है, मैं सिंपल अल्फाज में ही आपको बता दूं, जो भी आपने सीखा है, उस जो भी आपके टीचर ने आपको कहा है, स्मार्ट मनी कहा है, एलपीज कहा है, जो भी कहा है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्ज करो वो यहाँ से उन लोगों ने मार्केट को यहाँ पे लेकर गए हैं, मुझे सिर्फ एक चीज ये बतानी है कि क्या वो अगले दिन भी सेम ट्रेडों को होल्ड करके बैठेंगे या ये निकल जाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बताता हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्या बताया गया है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि फर्ज कर लो ये मंडे का दिन था। मंडे के दिन में वैसे ही एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि 1 लाख लॉट ओपन हुई, ठीक है, बाय की। और 1 लाख में आप ऐसे करें कि 1 लाख ही बंदे ने, ये सिर्फ मिसाल है, 1 लाख ही बंदे ने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि मार्केट क्लोज होने तक कितने बंदे निकले होंगे। यार निकले तो होंगे ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो बैठे हैं और होल्ड करके बैठे हुए, ऐसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी बड़े लोगों को लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे पता है कि 40-50% बल्कि इससे भी ज्यादा जो है ना वो निकल जाते हैं अपने ट्रेड से। ऑफ कोर्स जब वो निकलेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये गलत फहमी आपने निकाल देनी है कि अगर मंडे वाले दिन बायर हैं तो फिर अगले दिन भी बायर ही रहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि किसी दिन मार्केट ऊपर क्लोज हो तो वेरी नेक्स्ट डे भी ऊपर ही हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अभी तक भी यहाँ पे हैं। हो सकता है वेरी नेक्स्ट डे वो यहाँ से दोबारा एंट्री प्लान की हो, वो एक अलहदा स्टोरी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब हमें ये पता है कि डेली बेस पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो क्यों ना हम वो जो सुबह से लेकर शाम तक मार्केट मूव देगी उसी को क्रैक करने की कोशिश की जाए, कि यार ज्यादा नहीं तो हमें कुछ चीजों की तो समझ आ जाए कि मार्केट कितने किस्म के पैटर्न बनाती है और उसको रिपीट करती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट हर रोज, मतलब जब से मार्केट चल रही है कोई 40-50 साल से, वो हर रोज नया पैटर्न चेंज करती है। ऐसे नहीं है। मोस्टली मार्केट थोड़ा सा शक्ल चेंज कर लेती है, लेकिन पैटर्न मिलते जुलते ही होते हैं, चंद पैटर्न मिलते जुलते ही होते हैं। शक्ल इन सेंस के एक ही हाइट का आदमी है, ठीक है, कभी वो निकाब में आ जाता है, ठीक है, कभी वो किसी ड्रेस में आ जाता है, कभी किसी ड्रेस में आ जाता है। लेकिन जब आप उसको एक दफा देखेंगे, 2 दफा देखेंगे, जब आपको 2 4 500 दफा उसको देख लेंगे ना, तो वो चलता फिरता भी आपको पता चल जाएगा कि ये वो बंदा है। हालांकि ये मिसाल जो है ना वहां पे फिट शायद ना बैठे, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको, उस चीज को समझना है कि अपने आप को अगर आप डेली बेस पे, डेली सुबह क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है ना, अगर इस चीज को समझ जाएं और इसी को अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, कोई वॉल्यूम है, आईसीटी फलान फलान जो भी है वट,
اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں پریکٹیکل ٹریڈ میں، تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بھی بڑے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کے پاس بڑی اسٹریٹجی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی جو چارٹ ریڈنگ ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بہت پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت پرفیکٹ ہے۔ وہ چلتی پھرتی مارکیٹ میں ان کو لگے کہ یار یہ کینڈلیں بڑھ رہی ہے، یہاں سے ریجیکشن آ رہی ہے، یہاں سے یہ ہوا ہے، تو وہاں پہ وہ رسک لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موسٹلی ون ان کی ٹریڈز ہوتی ہیں۔ تو ان کا جو لیول ہے وہ ہے کہ ان کی چارٹ ریڈنگ بہت پیاری ہے، ٹھیک ہے نا، چارٹ ریڈنگ کے مختلف طریقے ہیں، چارٹ ریڈنگ اتنی پیاری ہے۔ تو وہ چارٹ ریڈنگ کیسے پیاری ہے جو میں بتا رہا ہوں نا، اس پہ اگر آپ فوکس کریں نا تو وہ ملتی جلتی ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیس پہ ان چیزوں کو دیکھیں تو ایسا ٹائم آئے گا آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہو جائے گا، پھر آپ ایک بڑا لاس یا اکاؤنٹ واش جو ہے نا وہ کم ہوگا۔ اسٹرگل تو رہتی ہے، اسٹرگل تو اس بندے کو بھی رہتی ہے جس نے اربوں کمائے اس مارکیٹ میں، اسٹرگل ڈیلی بیس پہ اس بندے کو بھی رہتی ہے۔ ہر روز مارکیٹ ایک نیا چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نیا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹرن بے شک ملتے جلتے ہوں، لیکن کوئی بھی بندہ ہے جو 20-25 سال سے بھی اس مارکیٹ میں ہے، اس سے پوچھ لیں کہ جب آتے ہیں آفس میں اپنے بیٹھتے ہیں اور مارکیٹ کو دیکھتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آتی؟ تو وہ یہی کہے گا کہ یار ایک نئی چیز سامنے آتی ہے۔ تو ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک جاب کی طرح نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ ٹریڈنگ سے ہی میں نے گھر بھی چلانا ہے، ٹریڈنگ کے اوپر بوجھ ڈال دو تو یہ آپ کو برباد کر دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹریڈنگ کے اوپر بوجھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں میں اس مہینے، ان 2 مہینوں میں، 4 مہینوں میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، ٹریڈنگ کے پیسوں سے یہ بھی کرنا ہے، تو بھائی صاحب مجھ سے لکھوا لیں، میں غلط ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میرا ایکسپیرینس ہے 10-12 سال کا، آپ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ہوگا کیا ہوگا یہ کہ بغیر وزن ڈالے ہوئے، بغیر اس پہ ذمہ داریاں ڈالے ہوئے ٹریڈنگ پہ آپ جب کچھ 2 سال، 2 سال، 3 سال کوئی اکاؤنٹ چلا لیں گے تب آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ میرے پاس 2-3 لاکھ روپیہ ہے، میں پہلے سیکھ لوں، پھر اس میں ڈالوں گا، پھر گھر کا خرچہ چلاتا رہوں گا، انجوائے ہوگا، تو کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی اور آپ یہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چیزوں کو نا انڈرسٹینڈ کیا کریں، سمجھا کریں۔ ٹریڈنگ میں سب سے پہلے لرننگ ہے، لرننگ کیسے بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی کریں، کوئی بھی کریں، لرننگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لرننگ کے بعد پریکٹس ہے، پریکٹس ہے، چارٹ ریڈنگ اتنی اسٹرانگ کریں کہ آپ کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ کو اندازہ ہو کہ مارکیٹ کہاں پہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، 1 یا 2 پیئر پہ کام کریں، کسی ایک پیئر پہ بھی آپ ایکسپرٹ ہو جائیں تو آپ کو دوسرے پیئر پہ جانے کی ضرورت نہیں، اور میری طرح غلطی نہیں کرنی کہ میں 28 جو ہے وہ پیئر سامنے رکھے ہوتے تھے ٹریڈ کرنے پہ، جہاں پہ کچھ سیٹ اپ بنا وہاں پہ کر دی، کسی کی ایس ایل، کسی کی ٹی پی، تو ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ آپ اگر گولڈ کا چارٹ کھول لیں، اس پہ ایکسپرٹی حاصل کر لیں تو وہ بھی بہترین ہے۔ پاؤنڈ ہے، اپنا یو ایس ٹی جے پی وائی ہے، یورو یو ایس ٹی ہے، ان پہ کسی ایک پہ گرپ کر لیں تو بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کرنا آپ نے ہی ہے۔ ابھی میں یہاں پہ آفس میں بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس فرض کرو آگے سیکھ لیں، میں یہاں پہ آپ کو بٹھاؤں گا، میں نے آپ کو سکھا دیا، 1 مہینہ لگا، 2 لگے، 3 لگے، میں نے سکھا دیا، لیکن اگر آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، اس پہ محنت نہیں کریں گے، نوٹ نہیں کریں گے، چیزیں بار بار رپیٹ ہوتی چیزیں نہیں دیکھیں گے، مجھ سے کوئی آنسر نہیں کریں گے، تو آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں آپ فیل ہیں۔ میں نہیں، میری جگہ پہ یہاں پہ کوئی اور بھی بیٹھا ہو، بے شک کسی نے پورے ملک کا قرضہ ہی اتار دیا ہو ٹریڈنگ سے، اس سے بھی آپ سیکھیں گے، اور محنت نہیں کریں گے تو آپ زیرو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے اندر نا ایک لالچ ہے، فطرت کی یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کی نا گاڑیاں دیکھ کے، دوسروں کے ہسٹریاں دیکھ کے، بڑی بڑی وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس تک پہنچ جائیں گے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں ابھی سمجھ لو کہ میں زیرو ہوں، میں زیرو ہوں، میرے تک آپ نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی، اور میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹریڈر کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر بندے کا وے ڈفرینٹ ہے۔ ایسے ایگزامپل لگا لو کہ ایک ایک بلڈنگ پہ 10 ٹریڈر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کو ایکسپرٹی ہے اس بلڈنگ سے اترنے کی، ٹھیک ہے،
اور ان کو 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے، 20 منزلی بلڈنگ ہے، 10 منٹ میں اس بلڈنگ سے زمین پہ جانا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگیں گے؟ سوچیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک بندے کو کام ایک ہی ہے، کام وہی ہے، بلڈنگ سے نیچے زمین پہ آنا ہے، لیکن طریقہ کار ہر بندے کا مختلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ کوشش کرے گا بلڈنگ سے لٹک کے نیچے آنے کی، کوئی بندہ رسی پھینکے گا اس سے نیچے آنے کی، کوئی بندہ بھاگ کے اپنا سیڑھیوں سے آنے کی کوشش کرے گا، تو ہر بندے کا وہاں پہ ہی وہ جو بندے ہوں گے ایسے پھیل جائیں گے، کوشش کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے بندے وہاں سے سیڑھیوں کا راستہ ہی دیں، کام دیکھ لو ایک ہے، ٹریڈنگ بھی اسی طرح سے ایک ہی ہے، لیکن وے آف ارننگ ڈفرنٹ ہے، تو اس لیے کبھی بھی نہ سوچا کرو کہ فلانا بندہ وہ ہے فلانا، بھائی اس کا اپنا ایک وے ہے، اس کے وے پہ جانے کے لیے مجھے فرض کر لو کوئی ایک بندہ پکڑ لو اور مجھے کہو کہ میں آپ کو فری میں اس بندے سے سکھواتا ہوں، کہ فرض کرو مجھے کوئی کہے ٹریڈر کہ میں جس پہ کام کرتا ہوں میں آپ کو فری سکھاؤں گا اور ساتھ میں بیٹھ کے سکھاؤں گا، میں پھر بھی حامی نہیں بنوں گا، اس کی میں ریزن بتاتا ہوں کیوں، اس کا اپنا 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا اس چیز کا، اس مائنڈ سیٹ تک پہنچنے کے لیے مجھے بھی زیادہ نہیں تو 2 سال تو چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ بے شک میں جتنا مرضی ایکسپرٹ ہوں اپنے وے سے، لیکن اس کے وے تک پہنچنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھا کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، آپ جو ہیں وہی ہیں، دوسرا جو بندہ ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔